بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب تک زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو اس وقت تک دین مکمل نہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مرا اس عالم میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جہالت کی موت مرا۔ تمام مومنین و مومنات کو ولادت بسعادت امام زمان علیہ السلام مبارک ہو، اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ غیبت کے زمانے میں سب سے اہم عمل ہے امام زمان علیہ السلام کا انتظار، امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا، اور عملی اعتبار سے ایک اہم ترین عمل کہ جو تمام انبیاء اور تمام ائمہ علیہم السلام کے دور کے لیے اور اس دور میں بھی سب سے اہم عمل ہے، وہ ہے واجبات پر عمل اور حرام سے بچنا۔ غیبت کے زمانے میں کثرت سے امام زمان علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، امام زمان علیہ السلام کو یاد کیا جائے، خود بھی یاد کیا جائے اور دوسروں کی توجہ بھی دلائی جائے، اور امام زمان علیہ السلام سے توسل کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے عریضے کے ذریعے سے تعلق کو برقرار کیا جائے۔ عریضہ سال کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں لکھ کے ڈالا جا سکتا ہے، اور عریضہ ڈالنے کے لیے جو چند جگہیں کہ جن کا ذکر علماء کرام نے فرمایا وہ یہ کہ دریا میں ڈالا جائے، نہر میں ڈالا جائے، یا سمندر میں ڈالا جائے، یا کنویں میں ڈالا جائے، یا کسی بھی معصوم کی زری میں ڈال دیا جائے۔ اب دریا یا سمندر یا کنواں تو اس جانب توجہ رہے کہ وہ پانی نجس نہ ہو، اسی طریقے سے ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں پر کسی بھی مقدس ورق کی، چاہے وہ قرآن کا ہو اور چاہے وہ عریضے کا ہو، اس کی توہین نہ ہو۔ فرض کریں کہ کنویں میں عریضہ ہم ڈالتے تھے اور اب اس کنویں میں کوئی نجاست ہے، تو اب اس کنویں میں عریضہ ڈالنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کنویں میں عریضہ ڈالتے تھے، نجاست تو نہیں لیکن اور بہت ساری گندگیاں ہیں، تو ایسی صورت میں بھی کہا جائے گا کہ ایسی صورت میں بھی عریضہ ڈالنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ ایک مقدس ورق کی یا لکھائی کی، آیت قرآن کی توہین مانی جائے گی۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ دریا یا سمندر یا نہر نجس ہو سکتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ دریا یا سمندر یا نہر کچھ دیر کے لیے بلا شک کچھ حصہ ضرور نجس ہو سکتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک چھوٹی سی نہر میں کئی بکروں کا خون ڈال دیا جائے تو جتنا حصہ لال ہوگا وہ نجس ہو جائے گا، اور جب تک وہ لال ہے اس وقت تک وہ نجس ہے، اور جب تک وہ نجس ہے تو اس میں کوئی بھی مقدس چیز ڈالنا منع ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی دریا میں نجاست ڈالی جائے، فرض کریں گٹر کا پانی ڈالا جائے، تو خود بخود ایک خاص جگہ بن جاتی ہے کہ جہاں پر پانی متغیر ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ یہ دریا بہہ رہا ہے، یہاں سے گٹر کا پانی آ رہا ہے، تو دریا میں ایک خاص جگہ بن جائے گی کہ جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس جگہ کسی بھی مقدس چیز کو ڈالنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت گٹر کا پانی ہے اس جگہ پر۔
ہاں آگے کہیں ڈالا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک موضوع ہے جو کچھ دن پہلے بھی ہم نے بعض جگہ لیکچرز مجالس میں ڈسکس کیا، اور اسے آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ بے شک سمندر نجس نہیں ہو سکتا، لیکن اگر بہت بڑی مقدار میں اس میں نجاست ڈالی جا رہی ہو تو جس جگہ وہ نجاست ہے اس جگہ کسی مقدس چیز کا ڈالا جانا جائز نہیں ہے۔ لہذا کراچی میں نیٹی جیٹی کے پل کے ارد گرد عموماً پانی گٹر کا ہے، لہذا اسے کسی ڈول کے ذریعے سے آپ نکال کے دیکھیں تو وہاں پر مقدس اوراق یا عریضے نہ ڈالے جائیں۔ کم سے کم کوشش کریں کہ کماڑی کی جانب جائیں، کیونکہ وہاں پر منوڑا قریب ہے اور نجاست ڈیزولو ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے اگر سمندر میں عریضہ ڈالیں یا دریا میں عریضہ ڈالیں تو اس جانب بھی توجہ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عریضہ ساحل پہ آئے اور ان مقدس اوراق کی توہین ہو۔ اب وہ چاہے اوراق قرآن مجید کے ہوں، دعاؤں کے ہوں، چاہے عریضہ ہو، کیونکہ اس میں جگہ جگہ خدا رسول اور ائمہ علیہ السلام کے نام ہیں۔ اسی طریقے سے بعض آیات اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور جس کاغذ پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو اس کا حکم وہی حکم ہے کہ جو قرآن مجید کا ہے۔ بس اگر کوئی کلفٹن وغیرہ میں عریضہ ڈالتا ہے تو کہا جائے گا اس جگہ نہ ڈالے کہ جس جگہ وہ بہہ کے آئیں اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے آئیں۔ بس بعض لوگوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ نیٹی جیٹی میں نہ ڈالیں تو کیا کریں، ہمارے بزرگ تو ڈالتے تھے۔ ہاں، جب آپ کے بزرگ ڈالتے تھے تو اس وقت وہاں پر گٹر کے پانی کی یہ مقدار نہیں تھی۔ فرض کریں کہ بعض ندیاں، بعض نہریں ایسی ہیں کہ جو کسی زمانے میں پاک ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پہ کراچی میں بہنے والی وہ ندی کہ جو گلشن اقبال سے ہوتی ہوئی لالو کھیت اور آگے تک جاتی ہے، یہ ندی ایک زمانے میں نیلم پوائنٹ کا اس میں پانی آتا تھا اور سوراب گوٹ تک یہ پانی تقریباً پاک ہوتا تھا، لیکن آج وہاں پر یہ پانی نجس ہے۔ تو کل اگر کوئی وہاں پر اس پانی کو پاک سمجھے اور اس کو پاک سمجھتے ہوئے کو کام انجام دے تو کہا جائے گا اس زمانے میں وہ پاک تھا، لیکن اب یہ ندیاں بالکل ایک گٹر کا نالا بن چکی ہیں۔ تو نیٹی جیٹی کا پانی اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاک ہے، آپ اپنی تحقیق کریں، بے شک آپ عریضہ ڈالیں، لیکن عموماً جو ہم نے بھی دیکھا اور اس کے علاوہ بعض افراد نے دیکھا، اس وقت گٹر کے پانی کی بہت بڑی مقدار، ہر وقت کئی ہزار گیلن گٹر کا پانی وہاں پر گر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ عریضہ ڈالنا چاہیں تو کیماڑی کے پاس جا کے ڈالیں، کیونکہ وہاں پر نجاست نہیں پہنچ پاتی اور منوڑا کے پانی کا وہاں پر زور ہے۔ کلفٹن کی جانب اگر ڈالنا چاہیں تو اس جگہ نہ ڈالیں کہ جہاں پر پاؤں میں آنے کا خطرہ ہو، بلکہ کریک کی جانب جہاں بعض ریسٹورنٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر عموماً لوگ پانی میں نہیں اترتے، بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اگر عریضہ واپس پلٹ کے بھی آئے گا تو کسی پتھر پہ رہے گا اور اس کی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ تو اس جانب خود بھی توجہ دیں، دوسروں کی بھی توجہ دلائیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک سادی سی بات بعض دفعہ ایک ریومر بن جاتی ہے، اور کیونکہ علمی ماحول نہیں ہے اور پبلک عام طور پہ جاہل قسم کے افراد کی باتوں کی سننے کی عادی ہو چکی ہے، تو انہیں عام طور پر ایک علمی بات سخت لگتی ہے۔ بس ہماری جو اصل گفتگو تھی، جو بعض محافل میں ہم نے کی اور بعض لیکچرز میں اور بعض مجالس میں ہم نے کی، وہ یہ تھی کہ دریا یا سمندر یا نہر نجس نہیں ہوتے، لیکن اگر اس میں نجس پانی پڑ رہا ہو تو جس جگہ یہ نجس پانی ہے تو جب تک یہ ریزالو نہ ہو جائے اس جگہ اوراق قرآنی یا مقدس چیزوں کو ڈالنا صحیح نہیں ہے۔ اور نیٹی جیٹی میں عام طور پر گٹر کا پانی ہے، اور یہ گٹر کا پانی اتنی زیادہ مقدار میں ہے کہ اسے مطلق پانی کہنا مشکل ہے۔ البتہ ممکن ہے کوئی کہے کہ منوڑا کی جانب یا کیماڑی کی جانب بھی پانی کالا کالا سا ہے، تو اس کا معیار یہ ہے کہ کسی ڈول میں یا ہاتھ میں اس طرح سے اٹھا کے دیکھیں، اسے سونگھ کے دیکھیں، اگر وہ پانی مطلق لگتا ہے تو وہاں پر آپ عریضہ ڈالیں، ورنہ کوشش کریں کہ عریضہ کسی ایسی جگہ ڈالیں کہ اس کی توہین نہ ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل شرعی کو بہتر طریقے سے جانیں، اور یہ نہ سمجھے اگر کہیں کوئی مسئلہ فقہی بیان ہوا تو
تو ان کی دکان بند کرنے کے لیے یا ان کے پروگرام کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، یا فرض کریں کوئی جو وہاں پر آٹے کے پیڑے وغیرہ بیچتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی دشمنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے کام اور دیگر علاقوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل موضوع یہی ہے کہ مقدس اوراق کو کسی بھی ایسی جگہ ڈالنا کہ جو نجس ہو، یا یہ کہ اگر نجس نہیں ہے لیکن جنرل پبلک اسے توہین سمجھتی ہے، تو ایسی جگہ اوراق مقدس کو ڈالنا جہاں پر توہین کا امکان ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔